الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. باب الصبر. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة. وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض. والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ و امن والہ نے مجھے اور آپ کو بلکہ دنیا میں بسنے والے دیگر مسلمانوں کو، ایمان والوں کو جو دین عطا فرمایا ہے، جو اسلام عطا فرمایا ہے، ایسا عجیب و غریب مذہب اور ایسا پیارا مذہب اور ایسا مذہب جو اس کے ماننے والوں کی اتنی زیادہ خاطرداری کرے، اتنا زیادہ خیال رکھے، دنیا میں آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا. ہم جانتے ہیں کہ دین اسلام جو ہمیں آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملا ہے، یہ دین اسلام ہمیں ہر لمحے اور ہر قدم پر رہبری کرتا ہے. بچے کی پیدائش سے لے کر خبر میں جانے تک زندگی کے ہر موڑ پر دین اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنا ہے. ہم کسی بھی لمحے میں آزاد نہیں ہیں. ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک سیرت ہے وہ ہمیں قدم قدم پر بتاتی ہے. چاہے آپ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھیں، آپ تاجر ہیں تو تجارت کی لائن سے اگر آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کی آقا کی سیرت آپ کو بتائے گی کہ زندگی کیسے گزارنا ہے. کوئی بھی عمل کر لے. خوشیوں کا موقع ہے تو خوشیاں منانے میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں. ظاہر سی بات ہے، خوشیاں منانے میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں. خوشیوں کا منانا غلط نہیں ہے، لیکن خوشی کو غلط طریقے سے منانا غلط ہے. ہم خوشی اسی طریقے سے منا سکتے ہیں جس طرح خوشی منانے کا اللہ نے حکم دیا، یا پھر جیسے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی منائی ہے نا تعجب کی بات. اور اسی طرح اللہ نہ کرے، اللہ بچائے، ہماری زندگی میں اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، ہمیں کوئی مصیبت آ جاتی ہے، ہم پر ہوتا ہے بحیثیت انسان ہونے کے روزانہ الگ الگ حالات، الگ الگ طریقوں سے، کبھی صحت کے اعتبار سے، کبھی تجارت میں نقصان کے اعتبار سے، کبھی اپنوں کی سازشوں کا شکار، کبھی تو غیروں کی سازشوں کا شکار ہوتا ہے نا. قدم قدم پر عجیب حالات بحیثیت انسان ہونے کے ہمیں آتے ہیں تو وقتی طور پر ہم پریشان بھی ہو جاتے ہیں، ہونا بھی چاہیے. لیکن ہمیں جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے یا کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو وہ جو ہمیں دکھ ہوتا ہے نا، دکھ کرنے میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں. ہم اسی درجے میں دکھ کر سکتے ہیں جتنا دکھ کرنے کا شریعت نے ہمیں حکم دیا. بالکل
بلکہ تعجب ہوتا ہے، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے پیارے اور رحیم ہیں، اللہ اکبر، کتنی محبت ہم سے اللہ کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی، بے شمار نعمتیں دی، لیکن دین اسلام کے صدقے سے صبر اور شکر، یہ دو جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، یہ دو نعمتیں دیگر مذہب والوں کو حاصل نہیں ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، ایمان والوں کی پانچوں کی 5 انگلیاں گھی میں ہیں۔ ہمیں کوئی بھی خوشی کی بات پہنچتی ہے، ہم خوش ہو جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پر بھی ہمیں اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے۔ خدا نہ خواستہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور ہم اس پر صبر کرتے ہیں، تو اس صبر کرنے پر بھی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے اجر کا وعدہ ہے۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر میں آپ کو اور ایک تعجب کی بات بتاؤں کہ اللہ نے ہمیں جتنے بھی اعمال دیے نا، ابھی ہم نے نماز پڑھی، تو نماز پڑھنے پر ہمیں کیا ملے گا؟ قرآن و حدیث میں ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز پڑھنے پر یہ اتنا اجر آپ کو ملنے والا ہے۔ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے پر آپ کو کتنا اجر ملے گا؟ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ آپ تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کرنے پر آپ کو کتنا اجر ملے گا؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، کوئی بھی بھلائی کا کام اگر آپ کرتے ہیں، جو اجر اللہ کی طرف سے ہمیں ملنے والا ہے وہ اجر ہمیں پتہ چل جاتا ہے، قرآن و حدیث سے ہمیں اتنا اجر ملے گا۔ لیکن قربان جائیں اللہ کی ذات پر، پیارے آقا پر، ہم پر جب اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی بھی مصیبت، چھوٹی یا بڑی، اللہ اکبر، یعنی کوئی بھی مصیبت ہمیں جب اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے، چھوٹی یا بڑی مصیبت، اس مصیبت پر اگر ہم اللہ کے لیے صبر کر لیتے ہیں، تو صبر کرنے پر جو ہمیں اللہ کی طرف سے اجر جو ملنے والا ہے نا، اللہ نے اجر کا پیمانہ طے نہیں کیا۔ صبر پر جو اجر ملنے والا ہے اس کا پیمانہ اللہ کے یہاں طے نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں یوں کہا، اللہ تو صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر دینے والا ہے، بے حساب اجر دینے والا ہے۔ یعنی صبر کرنے پر جو اللہ کی طرف سے ہمیں اجر ملنے والا ہے اس کا کوئی پیمانہ متعین، انما یوفی الصابرون اجرہم، اللہ صبر کرنے والوں کو، مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو ان کی صبر کی بدولت جو اجر عطا فرماتے ہیں، فرمایا کہ بے حساب اجر عطا فرماتے ہیں، اس کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ بلکہ روایتیں بتاتی ہیں، شاید پہلے کسی مجلس میں یہ ذکر کر چکا ہوں، دیکھو ایک مرتبہ آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تشریف فرما تھی، چراغ جل رہا تھا، ہوائیں چلی تو چراغ بجھ گیا، ہوتا ہے نا، چراغ بجھ گیا۔ چراغ کے بجھنے پر بھی آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیں کب پڑھتے ہیں؟ ہم نے انا للہ کو مٹھی کے لیے طے کر رکھا ہے، کون تب مرے تو انا للہ پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی مصیبت بھی اگر آپ کو پہنچے، زبان پر ایمان کی علامت ہے، زبان پر انا للہ ہے، ہاں ایمان کی علامت ہے۔ کوئی خوشی کی خبر پہنچتی ہے نا، ایمان والے کی زبان پر کیا نکلتا ہے؟ الحمدللہ۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ ایمان والا جب بھی کوئی کام کرتا ہے زبان سے کیا نکلتا ہے؟ بسم اللہ۔ اسی طرح کوئی غم کی خبر پہنچے، کوئی بھی چھوٹی موٹی مصیبت پہنچ جائے، زبان سے کیا ہونا چاہیے؟ انا للہ۔ ہمیں کون تب انا للہ پڑھے تو پوچھتے ہیں کیا بات بندہ مر گئی تھی؟ ایسا نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھ لیا، آقا کیا چراغ گل ہو، آپ نے اس پر انا للہ پڑھ لیا؟ کہنے لگے عائشہ، ایمان والے کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، چھوٹی یا بڑی یا اچانک چھوٹی مصیبت، بھئی چراغ گل ہو گیا، کون سی بڑی مصیبت ہے؟ بڑی مصیبت ہے اس زمانے کے اعتبار سے تو ہوگی، ہمارے یہاں تو سمجھ رہے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے اچانک بجلی چلی گئی، ہوتا ہے نا، بجلی چلی گئی، فوراً زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر سیکنڈ کے اندر بجلی دوبارہ واپس آ گئی۔ لیکن یہ تو کچھ سیکنڈ کے لیے بجلی چلے جانے پر ہمیں تکلیف ہوئی نا، ہم کسی کام میں مصروف تھے، بجلی چلی گئی اچانک، ارے انا للہ، یہ کیا ہو گیا؟ کچھ
سیکنڈ کے لیے جو ہمیں تکلیف پہنچتی ہے اس پر جو ہم صبر کرتے ہیں بھائیو، اس صبر پر بھی اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ مصیبتیں، پریشانیاں انہی لوگوں کو پہنچتی ہیں جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، ورنہ تو سرکشوں کے لیے مزے ہی مزے ہیں۔ سرکشوں کے لیے الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر۔ پیارے رسول نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو دنیا ہے نا، یہ دنیا ایمان والوں کے لیے قید خانہ ہے۔ کیا ہے؟ ہمیں کہاں سے پورے ہوئے قید خانے میں، قید خانے میں قیدی کی کیسے خاطر کا وضو کی جاتی ہے، بریانی دی جاتی ہے 3 ٹائم، موٹا گدا بچھایا جاتا ہے، ایسا ہی تو ہوتا ہے۔ کتنی مصیبت سے وہ وقت وہاں پر گزارتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن کافر کے لیے علماء نے لکھا یہاں پر کافر سے مراد صرف وہ کافر نہیں ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، ہر وہ بندہ مراد ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ کافر کا اصل ترجمہ فرمایا کافروں کے لیے، اللہ کے نافرمانوں کے لیے تو یہ دنیا جنت ہے۔ اللہ انہی کو مصیبتیں دیتے ہیں جن سے اللہ پیار کرتے ہیں۔ بلکہ شاید کسی موقع پر میں نے وہ واقعہ شاید سنایا تھا، پھر میں آپ سننے دوبارہ، مجھے یاد پڑتا ہے میں نے سنایا تھا کہ آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے۔ آپ نے شاید پہلے سنا ہے غالباً کہ ایک صحابی تھے ماشاءاللہ، ان کی زندگی گزر رہی تھی، ایک تو ایمان کی دولت ملی تھی اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی فراوانی بھی دے رکھی تھی، بڑے مزے کی زندگی گزر رہی تھی۔ ایک جگہ سے نکاح کا پیغام آیا، انہوں نے نکاح کر لیا ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو بیوی عطا فرمائی وہ بھی صحابیہ تھی، ایمان والی تھی، صابرہ شاکرہ تھی۔ اب میاں بیوی کے درمیان زوجین میں بڑی محبتیں تھیں، سمجھ رہے ہیں؟ بہت بڑی چیز ہے دنیا میں اگر انسان کو پوری نعمتیں حاصل ہو، لیکن اگر ہسبینڈ وائف میں، میاں بیوی میں، زوجین میں اگر انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، محبتوں والا اگر معاملہ نہ ہو تو دنیا جیتے جی جہنم بن جاتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس وقت کا سب سے بڑا المیہ، جائیں کبھی دارالقضا کا چکر لگانے، آپ کو زیادہ تر 100 کیسز قاضی کے پاس اگر آپ کو ملیں گے، 100 کیسز میں سے 2-3 ہوں گے جن میں وراثت کا مسئلہ ہوگا، ورنہ 95, 96, 98% سارے وہ مسائل ہوتے ہیں جس میں یا تو عورت کی طرف سے خلا کا مطالبہ ہوتا ہے یا پھر شوہر کی طرف سے طلاق کا مطالبہ ہوتا ہے۔ زندگیاں جہنم بنی ہوئی ہے لوگوں کی، اللہ کی سمجھ رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ بچائے۔ تو بہرحال ان کی زندگی بڑے مزے سے گزر رہی تھی، تو میاں بیوی میں محبتیں بھی ہیں، زندگی بڑے سے مزے سے گزر رہی ہے، اور یہ دونوں آپس میں میاں بیوی جب کبھی تنہا ہوتے ہیں تو محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں، تو کبھی کبھار یوں بھی کہتے کہ بھئی اگر آپ سے پہلے میرا انتقال ہو جائے تو ممکن ہے کہ میں آپ کے بعد کسی دوسرے سے نکاح نہ کروں، ہوتی ہے نا محبت، اس طرح کی باتیں بھی ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن ہوا ایک مرتبہ ایسا کہ وہ جو صحابیہ تھی نا، وہ صحابیہ نے ایک مرتبہ اپنے شوہر صحابی سے اچانک کہہ دیا کہ مجھے میں اتنے سالوں سے آپ کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں، لیکن مجھے اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھے آپ سے الگ ہو جانا ہے، مجھے آپ سے طلاق لینی ہے، میں آپ کے ساتھ بقیہ زندگی گزار نہیں سکتی۔ وہ صحابی بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے کیوں؟ میری طرف سے کوئی تکلیف ہوئی ہے کیا؟ میں آپ کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہوں؟ میری محبتوں کی کمی ہے یا پھر یہ کہ میری ذات سے آپ کو کوئی نقصان ہوتا ہے؟ آخر ہے کیا میرا قصور؟ کہنے لگے کوئی قصور نہیں ہے، آپ تو ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں، آپ میرے حقوق ادا کرتے ہیں، بڑی محبت فرماتے ہیں، دیندار بھی ہیں، سب کچھ ہے، اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، لیکن میرے دل نے فیصلہ کیا کہ بقیہ زندگی آپ کے ساتھ نہیں گزارنا۔ وہ صحابی بڑے پریشان ہوئے، ظاہر سی بات ہے، ایمان ہے، ایمان کے ساتھ جائز محبت ہے تو بات ہی الگ ہے۔ بڑی دیر تک منت کرتے رہے، سماجت کرتے رہے، بتاتے رہے کہ بھئی کوئی بات اگر ہو تو آپ بتانے، میں اپنی غلطی سدھارنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ کا اس طرح سے اچانک فیصلہ لینا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو کہنے لگی نہیں، مجھے تو آپ سے جدائی چاہیے، آپ آرام کر لیں، صبح چل کر ہم آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معاملہ رکھیں گے اور اپنا معاملہ ختم کرائیں گے۔ وہ صحابی ٹھیک ہے مان لیا انہوں نے۔ اب ذرا سوچے تو صحیح ان کی رات کیسے گزری ہوگی، ان کی رات کیسے گزری ہوگی کہ بھئی ایک فرما بردار، ایماندار، ایسی محبت کرنے والی، چاہنے والی بیوی بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی پریشانی کے وہ طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، کیا معاملہ ہے؟
رات بڑی بے چینی سے گزری، صبح ہوئی، صبح کے بعد دونوں اپنا یہ معاملہ لے کر آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے نکلے. دونوں چلے جا رہے ہیں. اب ذرا سوچیں تو صحیح، وہ صحابی کے دل میں کیا جذبات ہوں گے. انہوں نے بہت سمجھایا ہے کہ آپ اپنا فیصلہ بدل لیں، لیکن صحابیہ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. چلتے رہے چلتے چلتے ظاہر سی بات ہے مدینے کی جو زمین تھی پتھریلی تھی، جگہ جگہ پر سمجھ رہے ہیں پتھریلی زمین تھی. تو ایک جگہ وہ صحابی کو ٹھوکر لگی. جیسے ٹھوکر لگی تو ان کے پیر سے زخم ہوا، فوراً خون بہنے لگا. وہ فوراً پریشان ہوئے. تو ساتھ میں ان کی جو بیوی تھی، اہلیہ تھی، انہوں نے جب دیکھا کہ اپنے شوہر کو ٹھوکر لگی ہے تو وہ فوراً پریشان ہوئی. کچھ دیر کے لیے وہ نیچے بیٹھ کر اپنے شوہر کا وہ زخم صاف کرنے لگی. جو کچھ ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے کیا، اس کو صاف کیا، تسلی دی، جو کچھ بھی کر سکتی تھی انہوں نے اس وقت کیا. وہ صحابی بھی بڑے پریشان ہو کر دیکھتے رہے. کہنے لگے چھوڑے کوئی بات نہیں، چلیے اب آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اب پھر وہ کہنے لگی نہیں آپ گھر واپس چلیں، اب میں نے اپنا فیصلہ بدل لیا. کہنے لگے بڑی عجیب بات ہے، اب تک تو تم گزشتہ رات یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے آپ سے طلاق چاہیے، لیکن اتنا جلدی آپ نے کیسے فیصلہ بدل لیا؟ کیا معاملہ ہے؟ ماجرا سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا ہوا کیا ہے آپ کو؟ کہنے لگے آپ گھر چلیں، میں آپ کو پورا واقعہ بتاتی ہوں. صحابی کو تسلی تو ہو گئی، چلیے ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا فیصلہ بدل تو لیا ہے. سمجھ رہے ہیں جو نعمت زندگی سے نکل رہی. یاد رکھیں ایماندار، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والی، وفادار، محبت کرنے والی بیوی جو ہوتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے. اس سے بڑی شاید کوئی نعمت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں وہ ہے نا چار چیزیں جسے مل گئی، یوں سمجھے دنیا کی ہر نعمت مل گئی. چار چیزیں سمجھ رہے ہیں، حدیث ہے، چار چیزیں جسے مل گئی دنیا کی ہر نعمت مل گئی. ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، سمجھ رہے ہیں، فرما بردار، ایسی فرما بردار ایماندار محبت کرنے والی بیوی جو اپنی عزت میں اور اپنے مال میں اپنے شوہر کے ساتھ خیانت نہ کرے، اور وطن کی روزی جسے مل گئی ہر نعمت میں مل گئی. اللہ کرے کہ وہ نعمت ہر ایک کو نصیب ہو. واپس چلے تو انہوں نے پوچھا بتائیں کیا معاملہ ہے. کہنے لگی بات دراصل یہ ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ زندگی کے اتنے ایام گزارے ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. آپ تو بڑے مزے کی زندگی گزار رہے ہیں. کیا گزار رہے ہیں آپ؟ بڑی فراوانی آپ کی زندگی میں ہے. آپ پر کوئی حالات ہی نہیں آتے، آپ پر کوئی مصیبتیں پریشانیاں. مجھے آپ کے گھر میں جب سے آئی ہوں مجھے کبھی آپ کی طرف سے کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی حادثہ، رنج و غم، کسی رات میرے گھر فاقہ ہو گیا، مجھے ایسا دیکھنے کو ملا ہی نہیں. نعمتیں ہی نعمتیں آپ پر ہیں. تو جب میں نے غور کیا تو میرے دل میں احساس پیدا ہوا کہیں ایسا تو نہیں، اس بندے کے دل میں کہیں ایمان تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے، ورنہ تو اتنی نعمت ہے. مجھے آپ کے ایمان کے بارے میں شک ہو گیا. کس کے بارے میں شک ہو گیا؟ آپ کے ایمان کے بارے میں شک ہو گیا. اور مجھے یہ احساس ہوا کہیں اللہ آپ سے ناراض تو نہیں ہے، کیا پر اتنی زیادہ فراوانی آ رہی ہے. مجھے اس بات کا شک ہوا شاید آپ سے اللہ ناراض ہیں جس کی وجہ سے آپ پر کوئی حالات اور پریشانیاں نہیں آتے. ورنہ قرآن و حدیث کے مطالعے سے پتا چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جن بندوں سے محبت کرتا ہے فرماتے ہیں ان پر تو پریشانیاں، مصیبتیں، حادثات بھیجتے رہتے ہیں، اور آپ پر کوئی پریشانی آنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے دل نے کہا اللہ آپ سے ناراض ہیں، اس لیے میں نے فیصلہ لیا کہ مجھے آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا. میں ایسے بندے کے ساتھ زندگی کیوں گزاروں جن سے اللہ ناراض ہے. اچھا ٹھیک ہے، پھر فیصلہ کیوں بدل لیا؟ لیکن جب ہم صبح اٹھ کر چلے اللہ کے نبی کی خدمت میں جا رہے تھے، آج آپ کو ٹھوکر لگی نا، تو ٹھوکر لگنا یہ بھی تو مصیبت ہے. ٹھوکر لگی تو میرے دل میں گواہی دی نہیں، میں جیسے سمجھ رہی ہوں ویسا نہیں ہے، اس بندے کا اللہ کے یہاں کوئی نہ کوئی مقام ہے. آپ کو ٹھوکر لگی، آپ نے اس پر صبر کیا تو پتا چلا اللہ آپ سے ناراض نہیں ہے، آپ کے اندر ایمان موجود ہے. تو اس کی وجہ سے میں نے اپنا فیصلہ بدل لیا. تو بھائیو، ہمارے حضرت بڑی عجیب بات فرمایا کرتے تھے. حضرت فرماتے تھے، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، بھائیو اگر آپ پر کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، تو مصیبت پر، پریشانی پر صبر کرتے ہوئے فوراً مسجد جا کر 2 رکعت شکریہ نماز ادا کرو. کیا پڑھنا کہتے ہیں؟ شکریہ نماز ادا کرنا کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہم شاگردوں نے، طلباء نے پوچھ لیا حضرت ایسے کیوں ہیں، مصیبت پر 2 رکعت صلاۃ الشکر کیوں ہیں؟
کہنے لگے بچوں اللہ نے آج آپ کے گھر میں وہ نعمت بھیجی ہے جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کے گھر بھیجا کرتے تھے۔ پوری انبیاء کی زندگی حالات سے بھری پڑی ہے بھائی، کسی بھی نبی کی زندگی آپ پڑھ لیں کتنی پریشانیاں مصیبتیں۔ ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے صدقے سے ہمیں زندگی ملی، کائنات وجود میں آئی، اللہ اکبر، پیارے آقا کی پوری زندگی مصائب میں، مصیبتوں میں، لیکن آپ نے صبر کا نمونہ بن کر امت کو بتایا کہ صبر کیسے کرنا ہے۔ اس لیے اب جو میں نے یہاں پر قرآن مجید کی جو آیتیں پڑھی، جو حدیث پڑھی نا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے الحمدللہ ریاض الصالحین کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک گزشتہ ہفتے تک ہم جو حدیثیں پڑھ رہے تھے وہ کون سی حدیثیں تھیں بھائی؟ کون سی تھی؟ توبہ سے متعلق تھی۔ کون سی تھی؟ توبہ سے متعلق تھی۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے نیت کے متعلق باب باندھا، نیت سے متعلق حدیثیں پیش کی۔ اس کے بعد توبہ سے متعلق باب باندھا، توبہ سے متعلق حدیثیں پیش کی۔ گزشتہ ہفتے الحمدللہ ہمارا توبہ کا چیپٹر ختم ہوا۔ یہاں سے اب جو ہے حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ صبر سے متعلق حدیثیں بیان کر رہے ہیں۔ کس سے متعلق؟ صبر سے متعلق، کہ صبر کہتے کسے ہیں، صبر ہوتا کیا ہے، صبر کی کتنی قسمیں ہیں۔ ہمیں صبر کسے کو بولے تو کیا تب ہوگا تو صبر نہیں، صبر کی بہت ساری قسمیں اگلے ہفتے میں بتاؤں گا۔ اور صبر کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا اور آخرت میں کیا کیا نعمتوں سے نوازتے ہیں، وہ ساری صبر سے متعلق باتیں حضرت یہاں پر پیش کریں گے۔ اگلے ہفتوں میں انشاءاللہ اس کا مذاکرہ ہوگا۔ بس دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔